سفید محل ایپیسوڈ 36 لاسٹ ایپیسوڈ۔ کامران سفید کبوتروں کو بڑی محویت سے دیکھنے لگا جو بادلوں کی طرح دروازے سے امڑتے چلے آ رہے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی، سینکڑوں، ہزاروں، پھر لاکھوں۔ کامران منتظر تھا کہ وہ ختم ہوں تو وہ دروازے میں داخل ہو، لیکن وہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ دروازے سے نکلتے ہی ان سفید کبوتروں کا نظارہ بڑا دل فریب تھا۔ کبوتروں کا تیزی سے دروازے سے نکلنا، ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ بڑی تسکین آمیز تھی۔ کامران نے پھر ایک عجیب بات محسوس کی۔ وہ کبوتر دروازے سے نکل کر تھوڑی دور اڑتے ہوئے دکھائی دیتے اور بس پھر وہ اچانک ہی غائب ہو جاتے، فضا میں تحلیل ہو جاتے۔ خاصا انتظار کرنے کے بعد کبوتروں کی آمد کا سلسلہ بند ہوا۔ تب کامران پھر سے دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جس چیز پر سب سے پہلے اس کی نظر پڑی وہ ایک بے حد خوبصورت چھپر کھٹ تھا جو کمرے کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ اس چھپر کھٹ پر چاندکا کا بے جان جسم رکھا تھا۔ کمرے میں ایک لطیف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بے حد صاف ستھرا کمرہ تھا۔ اس کا فرش کبوتروں کی بیٹ سے بالکل پاک تھا۔ کمرے میں ان لاکھوں کبوتروں کے بسیرے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کامران نے حیرت سے چاروں طرف کمرے میں نظر ڈالی، لیکن وہ ان لاکھوں کبوتروں کی موجودگی کا کوئی سراغ نہ پا سکا۔ چاندکا کے بے جان جسم کے ارد گرد گلاب کے پھولوں کے ڈھیر تھے، اور یہ پھول باسی نہ تھے، سوکھے نہ تھے، چاندکا کے چہرے کی طرح تر و تازہ تھے۔ کامران کو معلوم تھا کہ چاندکا کا یہ جسم صدیوں سے یہاں رکھا ہے، لیکن اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاندکا ابھی ابھی لیٹے لیٹے سو گئی ہو۔ چاندکا کے زرق برق لباس پر بھی صدیاں گزرنے کا سایہ نہ تھا۔ اس کے لباس کی چمک دمک ایسی تھی جیسے یہ لباس آج ہی زیب تن کیا گیا ہو۔ حیرتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ تب کامران نے چاندکا کا جسم چھو کر دیکھا۔ وہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ پھر اس نے چاندکا کے بے جان اور بے حد ٹھنڈے جسم کو اپنے کندھے پر ڈال لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ تب کہیں سے مردانہ آواز آئی، نہیں، ادھر نہیں۔ کامران چلتے چلتے رک گیا اور سوالیہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر کدھر؟ وہ ادھر، آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود اندرونی دروازہ آپ ہی آپ کھل گیا اور بیرونی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کامران پورے اطمینان سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے سائری دیوتا کا نام لے کر سیڑھی پر قدم رکھا اور بڑی احتیاط سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس نے چند سیڑھیاں ہی پار کی تھیں کہ اس نے نیچے سے آتی ہوئی قدموں کی آواز سنی۔ کامران چوکنا ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے سامنے ایک بے حد لمبا چوڑا آدمی تھا جو جھومتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں بیک وقت چار ہوئیں۔ کامران کو دیکھتے ہی اس لمبے چوڑے آدمی کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر واپس پلٹا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اتر گیا۔ کامران بغیر ناک کان کی اس مخلوق کو پہلے بھی سفید محل میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کامران کے لیے تعجب خیز تھی۔ کامران جو اس بغیر ناک کان والے انسان کو دیکھ کر سیڑھیوں پر ٹھہر گیا تھا، اب پھر سے نیچے اترنے لگا۔ اسے اترتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی، لیکن سیڑھیوں کا لامتناہی سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس وقت کامران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی جب خاصی دیر کے بعد اسے نیچے ایک دروازہ دکھائی دیا۔ کامران فوراً سائری دیوتا کا شکر بجا لایا۔ دروازے کے نزدیک پہنچا تو اسے پھر سیڑھیاں دکھائی دیں، لیکن یہ سیڑھیاں نیچے کی بجائے اوپر جا رہی تھیں اور خاصی روشن تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آسمان زیادہ دور نہیں۔ چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہی وہ کھلی فضا میں پہنچ گیا۔ اس نے خود کو کسی سرسبز و شاداب وادی میں پایا۔
ہر طرف دل فریب مناظر بکھرے پڑے تھے، پھولوں سے لدی ٹہنیاں اور پھلوں سے جھکی ڈالیاں، ان پر چہچہاتے رنگ برنگے پرند، ابر آلود آسمان، فلک بوس حسین پہاڑیاں۔ اسے لگا جیسے وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کس سمت چلے کہ اسے دور سے کچھ لڑکیاں آتی دکھائی دیں۔ ان لڑکیوں کا رخ کامران ہی کی طرف تھا۔ ان لڑکیوں کے ہاتھوں اور بالوں میں گجرے سجے تھے، گلے میں پھولوں کی مالائیں تھیں، گیروے رنگ کے نیم اریاں لباسوں میں وہ اپسرائیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ہنستی مسکراتی چہلیں کرتی کامران کی طرف بڑھ ہی آ رہی تھیں، پھر وہ اس کے نزدیک آ کر رک گئیں۔ کامران انہیں بغور دیکھنے لگا، اس کی نگاہوں میں سوال تھا۔ ان لڑکیوں نے لب نہ کھولے، اشارے سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ کامران کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ چاندکا کا بے جان جسم اپنے کندھے پر لادے ان کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک تاریک غار میں داخل ہو گئے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آنکھیں بند کر کے پورے اطمینان سے چلتے رہو، راستہ بالکل صاف ہے، ان لڑکیوں میں سے کسی نے کہا۔ کامران ہدایت کے مطابق بغیر پریشان ہوئے اس تاریک غار میں چلتا رہا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں اور رفتار میں بھی کمی آ گئی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کے کانوں میں گرتے پانی کی آواز آنے لگی، شاید نزدیک ہی کوئی آبشار تھی۔ تاریک غار سے نکلتے ہی اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی، وہ آبشار بے حد اونچائی سے زمین پر گر رہا تھا۔ اس کا پانی ایک دم سفید تھا اور جہاں جھرنا گر رہا تھا وہاں صرف جھاگ ہی جھاگ دکھائی دے رہی تھی۔ تب کامران کو جھرنے کے مقابل ایک اونچے سے سنگ مرمر کے چبوترے پر چڑھنے کو کہا گیا۔ کامران نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس نے چاندکا کا بے جان جسم پوری احتیاط سے سنگ مرمر کی چوکی پر لٹا دیا اور خود اس کے جسم کے نزدیک ہی دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس مقدس جھرنے پر اپنی نظریں جما دو اور اس آواز کو سنو جو صرف خوش قسمتوں کو سنائی دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکیاں واپس پلٹی اور سیڑھیاں اترتی ہوئی ایک طرف چلی گئیں۔ ان لڑکیوں کے غائب ہوتے ہی فضا میں ایک پرہیبت آواز گونجی، یرکان قبیلے کے پرعزم نوجوان، سائری دیوتا تم سے مخاطب ہے۔ یہ آواز سن کر کامران نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، پھر اس کی نظریں خود بخود مقدس جھرنے پر ٹھہر گئیں۔ تب اس نے ایک عجب نظارہ دیکھا۔ گرتے آبشار کے پیچھے اسے کوئی بیٹھا دکھائی دیا، لیکن یہ شبیہ سی تھی، کوئی واضح صورت سامنے نہ تھی۔ جھرنے کا پانی پوری قوت سے زمین پر گر رہا تھا۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں نوجوان، تم نے زمین پر وہ کام انجام دیے ہیں جنہیں ہمارے اوتار بھی نہ کر پائے۔ تم نے مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کا قلع کما کر کے ہمارا دل موہ لیا ہے۔ پھر تم نے پاکیزگی کی مثال قائم کر کے دنیا کے مردوں کی لاج رکھ لی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تم اس دنیا کے پہلے اور آخری مرد ہو۔ اگر تم جیسا مرد آئندہ پیدا ہوا بھی تو یگوں کے بعد ہوگا۔ چاندکا ہماری سب سے چہیتی داسی ہے، اس کے اختیار میں بہت کچھ تھا اور بہت کچھ ہوگا۔ آکاش وانی جاری تھی اور کامران بڑی عقیدت سے گوش بر آواز تھا۔ کبھی کبھی اس کی نظر گرتے پانی کے پیچھے جھلملاتی شبیہ پر ٹھہر جاتی تو اس پر فوراً ہی لرزہ طاری ہو جاتا، وہ اپنی گردن جھکا لیتا۔ ہم نے چاندکا کا جسم ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون کر دیا تھا، اب جب کہ تم اس کا جسم لے کر آ پہنچے ہو تو خوشخبری سن لو کہ ہم نے چاندکا کو تمہاری پاکیزگی کے عوض تمہیں بخشا۔ اب وہ تمہاری داسی ہوگی اور اپنے جسم کے پھول تمہارے قدموں میں نچھاور کرے گی۔ ابلتے پانی کا اشنان تمہارے جسموں کو نئی زندگی عطا کرے گا۔
اب تم دونوں ایک طویل عرصے تک پرمسرت زندگی گزارو گے۔ سفید محل تمہارا مسکن ہوگا جہاں زندگی کی تمام نعمتیں میسر ہوں گی۔ اب اٹھو اور ابلتے پانی کے اشنان کی تیاری کرو۔ اس آواز کے تھمتے ہی ایک شور سا اٹھا۔ تب کامران کو احساس ہوا کہ سائری دیوتا کے خطاب کے دوران ایک دم خاموشی چھا گئی تھی، حتیٰ کہ آبشار بھی بند ہو گئی تھی۔ خطاب ختم ہوا تو ہر شے حرکت میں آ گئی۔ جھرنے کی آواز تیز ہو گئی، پرندوں نے کچھ زیادہ ہی چہچہانا شروع کر دیا، جیسے سب مل کر کامران کی کامرانی پر مبارکباد دے رہے ہوں۔ کامران نے جب مقدس جھرنے پر نظر ڈالی تو وہاں اس نے سائری دیوتا کی شبیہ نہ پائی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ کامران کے جسم پر اب بھی لرزہ طاری تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ سائری دیوتا کی جھلک اور آواز سن سکے گا۔ پھر چاندکا کے ملنے کی خوشی، اس پر لرزہ طاری نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔ پھر کامران نے چند لڑکیوں کو سیڑھیوں پر چڑھتے دیکھا۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو کچھ دیر پہلے اسے یہاں چھوڑ گئی تھیں۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی ایک ایک کر کے کامران کے ہاتھ چومے اور نئی زندگی عطا ہونے کی مبارکباد دی۔ کامران بھی جواباً مسکرایا اور ان سب کا بیک وقت شکریہ ادا کیا۔ اب چلنا ہوگا، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا۔ میں تیار ہوں، یہ کہہ کر کامران کھڑا ہو گیا اور چاندکا کے بے جان جسم کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر ان لڑکیوں سے مخاطب ہوا، کیا اسے بھی اٹھا لوں؟ ہاں، یہ بوجھ تو اب تمہیں زندگی بھر اٹھانا پڑے گا، ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس نازک بدن کو یگوں تک اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تم ایک زندگی کی بات کرتی ہو؟ کامران نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ تم سے یہی امید تھی، چاندکا واقعی خوش قسمت ہے، وہ لڑکی پھر بولی۔ کامران نے بڑی آہستگی سے جھک کر چاندکا کا بے جان جسم اٹھایا اور سوالیہ نگاہوں سے ان لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ آؤ ہمارے ساتھ۔ تب وہ لڑکیاں مڑ گئیں اور سیڑھیاں اترنے لگیں۔ کامران نے ان کی تقلید کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے اس تاریک غار میں تھا جہاں سے پہلے گزر کر آیا تھا۔ اب وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ تاریک غار سے باہر آیا تو باہر کا منظر بدلا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ نہ تھی جہاں سے وہ پہلے غار میں داخل ہوا تھا۔ اب اس کے سامنے سرسبز و شاداب درختوں کی بجائے ایک بڑا سا تالاب تھا۔ اس تالاب سے دھواں سا اٹھ رہا تھا اور پانی میں بلبلے بن کر پھوٹ رہے تھے۔ اس ابلتے پانی کو دیکھ کر کامران کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ ان لڑکیوں کے اشارے پر کامران نے چاندکا کے بے جان جسم کو تالاب کے کنارے رکھ دیا۔ اتنے میں ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ایک طرف گئی اور تھوڑی دیر میں کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لٹکائی ہوئی چلی آئی۔ کامران نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک مردہ بلی تھی جسے اس لڑکی نے دم سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس لڑکی نے کامران کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کامران کی سمجھ میں اس مسکراہٹ کا مطلب نہ آیا۔ وہ خاموشی سے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے اس بلی کو تالاب کے کنارے پر پہنچ کر آہستہ آہستہ پانی میں ڈالا۔ ابھی اس بلی کا منہ اور اس کی 2 ٹانگیں پانی میں گئی تھیں کہ اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ اب کامران کو اس لڑکی کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ابلتے پانی نے چند لمحوں میں ہی بلی کا جسم چاٹ لیا تھا۔ اس کا دھڑ اب منہ اور ٹانگوں سے بے نیاز تھا۔ لڑکی کے اس عمل نے کامران کو خوف زدہ کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا اس کا حشر بھی بلی جیسا ہونے والا ہے۔ پھر اس لڑکی نے بلی کو تالاب میں اچھال دیا۔ بلی کی لاش چند لمحوں میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کامران ایک مرتبہ پھر کانپ اٹھا۔ پھر وہی لڑکی مسکراتی ہوئی کامران کی طرف بڑھی اور ہنستے ہوئے بولی،
ڈرے تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کامران نے اندر ہی اندر کانپتے ہوئے کہا۔ آؤ پھر دیوی چاندکا کو اٹھاؤ۔ کامران نے اس لڑکی کے حکم کی تعمیل میں چاندکا کے بے جان جسم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اس کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ سائری دیوتا کا نام لے کر دیوی چاندکا کا جسم ابلتے پانی کے حوالے کر دو، اس لڑکی نے کہا۔ کامران تالاب کے کنارے کھڑا ہوا، ایک نظر اس نے ابلتے اور اچھلتے پانی کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے سائری دیوتا کا نام لیا اور جی کڑا کر کے چاندکا کا جسم ہوا میں اچھال دیا۔ چند ثانیوں بعد چاندکا کا جسم پانی میں گرا اور گرتے ہی ریزہ ریزہ ہو گیا، پانی میں تحلیل ہو گیا، پگھل گیا۔ کامران نے ایک گہری سانس لی اور تالاب کے ابلتے اور اچھلتے پانی کو بغور دیکھنے لگا۔ تب ایک لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنارے سے اتار لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، آؤ ہمارے ساتھ۔ کامران اس وقت ان لڑکیوں کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنا ہوا تھا، وہ جیسا کہہ رہی تھیں کر رہا تھا، وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس مرتبہ پھر اس تاریک غار سے گزارا گیا۔ جب وہ روشنی میں آیا تو اس نے اپنے ارد گرد پھر شادابی کو پایا۔ ان لڑکیوں نے اسے ایک بڑے درخت کے نیچے لا بٹھایا، پھر دو لڑکیاں اس کے نزدیک ہی دائیں بائیں بیٹھ گئیں اور باقی لڑکیاں ہم ابھی آتے ہیں کہہ کر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا برتن تھا، ایک کے ہاتھ میں تیز دھار کا خنجر تھا۔ جس درخت کے نیچے کامران بیٹھا تھا اسی درخت کے تنے میں ایک لڑکی نے بڑی مہارت سے شگاف ڈالنا شروع کر دیا۔ ابھی شگاف زیادہ گہرا نہ ہوا تھا کہ اس سے سرخ سرخ خون جیسی چیز رسنے لگی۔ لڑکی نے تیز تیز وار کر کے شگاف خاصا گہرا کر دیا۔ اب وہ سرخ سیال درخت کے تنے سے تیزی سے نکلنے لگا۔ یہ سرخ سیال اس بڑے سے برتن میں جمع کیا جانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں برتن سرخ سیال سے بھر گیا۔ پھر ایک لڑکی نے ریت مٹھی میں بھر کر شگاف میں ڈال دی۔ ریت کے پڑتے ہی سیال کا نکلنا فوراً بند ہو گیا۔ کامران لڑکیوں کی ان حرکتوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں لڑکیاں اٹھیں جو اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ انہیں دوسری لڑکیوں سے سرخ سیال سے بھرا برتن اپنے ہاتھ میں لیا اور کامران سے کہا، لیٹ جاؤ۔ کامران بلا چوں چرا نرم نرم گھاس پر اس درخت کے سائے میں جس کے تنے سے خون نکالا گیا تھا لیٹ گیا۔ کامران کے لیٹتے ہی باقی لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں سوائے ان دو لڑکیوں کے جن کے قبضے میں خون سے بھرا پیالہ تھا۔ ایک لڑکی نے خنجر پیالے میں ڈبویا اور اس خون بھرے خنجر کو کامران کی پیشانی پر رکھا اور پھر ایک عمودی خط کھینچا۔ خط کھینچتے وقت وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے پھر خنجر پیالے میں ڈبو کر اس کی پیشانی پر خط کھینچا اور زیر لب کچھ پڑھا۔ اس عمل کو اس نے بار بار دہرایا، یہاں تک کہ کامران کی پیشانی سرخ سیال سے کشیدہ خطوں سے بھر گئی۔ اپنا سینہ کھولو۔ پیشانی پر خط کھینچنے کے بعد حکم ہوا۔ کامران نے اپنے اوپری لباس کے بند کھول دیے۔ اس کے کالے بالوں سے بھرا سرخ سینہ اریاں ہو گیا۔ اس لڑکی نے پھر اپنا خنجر سرخ سیال میں ڈبویا اور اس کے سینے پر کچھ پڑھتے ہوئے خط کشید کرنے لگی۔ اس نے اس عمل کو صرف 3 بار دہرایا۔ پھر یہی عمل اس کی ہتھیلیوں کی پشت اور پاؤں کے تلووں پر بھی کیا گیا۔ تب اس سے کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنا منہ درخت کے تنے کی طرف کر لو۔ کامران بڑی سعادت مندی سے کھڑا ہوا اور اپنا منہ درخت کے تنے کی طرف کر لیا اور دوسرے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ تب حکم ہوا، اپنے جسم کو تمام پردوں سے آزاد کر دو۔ کامران کے لیے اس حکم پر فوراً عمل کر لینا آسان نہ تھا۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ کیا سوچنے لگے؟ اس لڑکی کے لہجے میں تنبیہ تھی۔
کیا اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں؟ کامران نے پوچھا۔ نہیں، سخت لہجے میں جواب ملا۔ یہ مت بھولو کہ تم سائری دیوتا کے گھر میں ہو، اس دیوتا کے گھر میں جس نے تمہیں چاندکا جیسی دیوی بخشی۔ اگر وقت ضائع کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ہم سے مت شرماؤ، ہمیں پتھر کا جانو۔ اتنا سننے کے بعد اب کامران کے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا۔ وہ پتھر کی ان لڑکیوں کے سامنے بے لباس ہو گیا۔ تب کامران نے اپنی پشت پر خنجر کی نوک محسوس کی۔ خط کھینچنے کا یہ عمل اس کی پشت کے مختلف حصوں پر آزمایا گیا۔ اتنے میں بقیہ لڑکیاں بھی آ پہنچیں۔ ان کے ہاتھوں میں پھولوں سے بھری ٹوکریاں تھیں۔ تب اس کے جسم کو پھولوں سے ڈھک دیا گیا۔ کامران نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی اس کے جسم کی زیبائش جاری تھی کہ 4 نوجوان ایک خالی ڈولی لیے وہاں آ پہنچے۔ کامران کو اٹھا کر اس ڈولی میں بٹھایا گیا اور وہ چاروں نوجوان اسے ڈولی میں بٹھا کر روانہ ہوئے۔ پیچھے پیچھے وہ لڑکیاں تھیں۔ تاریک غار سے گزرنے کے بعد پھر وہی ابلتے تالاب کا منظر اس کے سامنے آ گیا۔ کامران نے تالاب کے ابلتے اور اچھلتے پانی کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ کامران کی ڈولی کو تالاب کے کنارے رکھ دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ وہ ڈولی سے باہر نکل آئے۔ کامران ڈولی سے باہر نکل آیا۔ تب حکم ہوا، سائری دیوتا کے نام پر اس ابلتے پانی میں چھلانگ لگا دو اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ اس کے سامنے مقدس جھرنے کا منظر ابھر آیا۔ سائری دیوتا اس سے مخاطب تھا۔ ہم نے چاندکا کو تمہاری پاکیزگی کے عوض تمہیں بخشا۔ اب وہ تمہاری داسی ہوگی اور اپنے جسم کے پھول تمہارے قدموں میں نچھاور کرے گی۔ ابلتے پانی کا اشنان تمہارے جسموں کو نئی زندگی عطا کرے گا۔ تم دونوں ایک طویل عرصے تک پرمسرت زندگی گزارو گے۔ تب کامران کے دل سے خوف کافور کی طرح اڑ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بڑی حقیر نظروں سے ابلتے پانی کو دیکھا اور سائری دیوتا کا نام لے کر تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ پانی میں گرتے ہی اس نے اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس کیا۔ اس کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے، بجلیاں سی کوننے لگیں۔ پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو کر پانی میں شامل ہو گیا۔ پھر اچانک ہی کامران کے کانوں میں ایک مقدس گانے کی آواز آنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس نے اپنے ارد گرد بے شمار لڑکیوں کو پایا۔ یہ تمام لڑکیاں گیروے رنگ کے نیم اوریا لباسوں میں تھیں اور اپنے ہاتھ پر ایک چراغ رکھے بڑے انہماک سے مقدس گیت گانے میں مگن تھیں۔ اس گیت میں دیوتاؤں کی تعریف کی گئی تھی۔ تب کامران کو یاد آیا کہ اس نے تو ابلتے پانی کے تالاب میں چھلانگ لگائی تھی، وہ یہاں کہاں آ گیا؟ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ پورے کمرے میں چراغ روشن تھے، جشن کا سماں تھا، اور اس کے جسم پر ایک نرم ملائم پوشاک موجود تھی جس سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت چھپر کھٹ پر لیٹا تھا۔ کامران کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر ان لڑکیوں کی آواز میں جوش بھر گیا۔ وہ چہروں پر خوشی سجائے اونچی لے سے گانے لگیں۔ مقدس گیت ختم ہوا تو ایک ایک لڑکی اس کے نزدیک آتی گئی اور اس کے سر پر مخصوص انداز میں چراغ کو گھما کر پیچھے ہٹتی رہی۔ کامران خاموشی سے بیٹھا ان اپسراؤں کو دیکھتا رہا۔ جلد ہی اس نے کمرے میں خود کو اکیلا بیٹھا محسوس کیا۔ تمام لڑکیاں کمرے سے جا چکی تھیں۔ پھر اچانک ہی سامنے والا دروازہ کھلا۔ کامران نے نگاہ اٹھائی تو دیکھتا رہ گیا۔ گوشت پوست کی چاندکا اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کے حسین وجود پر نگاہ ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ چاندکا نے بڑی شرمیلی نگاہوں سے کامران کو دیکھا، پھر ذرا آگے بڑھی۔
اس کے پیچھے بہت سی لڑکیاں تھیں، وہی افسرائیں جو خود کو پتھر کا کہتی تھیں۔ کامران چاندکا کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب بہت سی لڑکیاں اس کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے کامران کو چاندکا کے نزدیک لا کھڑا کیا اور پھر ایک بڑی سی پھولوں کی مالا دونوں کے گلے میں ڈال دی گئی۔ مقدس مالا کے گلے میں ڈالے جاتے ہی لڑکیوں نے رقص شروع کر دیا۔ دونوں درمیان میں کھڑے تھے اور ان کے چاروں طرف لڑکیاں ناچ گا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رقص ختم ہوا، پھر لڑکیوں نے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ کامران اور چاندکا اشارہ پاتے ہی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے کے باہر 30 گھوڑوں کی ایک بے حد خوبصورت گاڑی کھڑی تھی۔ تب وہ ساری لڑکیاں دروازے سے گاڑی کے درمیانی فاصلے میں اس طرح لیٹ گئیں کہ ان کے نرم و ملائم بالوں کا یہاں سے وہاں تک بستر بچھ گیا۔ کامران اور چاندکا ان افسراؤں کی زلفوں پر چلتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھے۔ گاڑی کے نزدیک پہنچ کر دونوں بیک وقت اس میں سوار ہو گئے۔ لڑکیوں نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر مقدس گیت گایا۔ گیت ختم ہونے کے بعد ایک لڑکی نے کوڑا فضا میں لہرا کر زور سے بجایا تو گھوڑا گاڑی حرکت میں آ گئی۔ اس گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ باہر کا منظر صاف نظر نہ آتا تھا۔ ان دونوں نے محسوس کیا کہ گاڑی زمین پر چلنے کی بجائے فضا میں تیر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی رفتار دھیمی ہوئی تو کامران کے کانوں میں پھر وہی مقدس گیت پڑا۔ کامران نے گاڑی سے باہر جھانک کر دیکھا تو خود کو سفید محل کے دروازے پر پایا۔ سفید محل کا دروازہ بے شمار چراغوں سے جھلملا رہا تھا۔ وہ دونوں گھوڑا گاڑی سے اتر آئے اور سفید محل کے دروازے میں داخل ہوئے۔ سفید محل کے اندر ہر جگہ چراغاں تھا۔ راستے میں پھول بچھے تھے اور ادھر ادھر بے شمار باندیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ جب کامران اور چاندکا پھولوں پر چلتے ہوئے آگے بڑھے تو باندیوں نے ان پر گلاب کا پانی پھینکا اور برابر مقدس گیت گاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ دونوں خوابگاہ کے دروازے پر آ گئے۔ تب دو باندیوں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے گلے سے مالا اتار لی اور مؤدبانہ انداز میں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے داخل ہوتے ہی ان باندیوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ یہ ایک بے حد شاندار خوابگاہ تھی۔ دھیمی دھیمی خوابناک روشنی، پینی پینی خوشبو فضا میں بسی ہوئی، سرسراتے ریشمی پردے، نہایت آرام دہ بستر، قالین اور فانوس، اور ان سب سے بڑھ کر کنوارے بدن کی خوشبو جو کامران کو مست بنا دیا کرتی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی چاندکا بھاگ کر چھپر کھٹ پر بیٹھ گئی اور اپنے سرخ و سفید ریشمی ہاتھوں سے اپنا چاند جیسا چہرہ چھپا لیا۔ کامران دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خواب سجائے۔ وہ اس کے نزدیک پہنچ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ کامران کی موجودگی محسوس کر کے چاندکا اور سمٹ گئی، لجا گئی اور اپنا چہرہ مضبوطی سے چھپا لیا۔ تب کامران نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور بولا، آج تو چھونے کی اجازت ہے؟ یہ سن کر چاندکا تڑپ کر اٹھی اور امر بیل کی طرح کامران کے ساتھ لپٹ گئی۔ تب کامران نے محسوس کیا کہ اس کے ریشمی جسم میں لرزہ طاری ہے۔ پھر اس نے چاندکا کے سسکنے کی آواز سنی۔ کامران نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کی آنکھوں سے موتی ٹپکتے دیکھے۔ رو رہی ہو چاندکا؟ کامران بے قراری سے بولا۔ خوشی کے آنسو ہیں کامران، میں صدیوں سے تمہاری منتظر تھی کامران، مجھے اپنی مضبوط باہوں میں چھپا لو اور اتنا پیار کرو کہ میری روح تک سیراب ہو جائے۔ تب کامران نے اسے مضبوط باہوں کی گرفت میں لے لیا، اسے اتنی زور سے پھینچا کہ چاندکا سرشار ہو گئی، اس پر بے خودی چھا گئی۔ پھر کامران دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر جھکنے لگا، آرزوئیں مچلنے لگیں، سرشاریاں بڑھنے لگیں، منہ بند کلیاں چٹک چٹک کر پھول بننے لگیں، ہر طرف کیف چھا گیا، خوشیاں ناچنے لگیں،
جذبات کی بجلیاں کوننے لگیں، خوابگاہ لذت آمیز سسکیوں سے بھر گئی، مسرت آمیز زندگی کی سحر ہونے لگی۔ چاند کا نہ رہی، کامران نہ رہا، صدیوں سے پیاسے جسم اپنا وجود بھلا بیٹھے، ایک ہو گئے۔